السلام علیکم۔ اچھا تو اسٹوڈنٹس ہمارا پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 2 ہے پاکستان کا قیام۔ اس میں ہمارے پاس ہے تحریک پاکستان 1940 سے 47 تک جو تحریک پاکستان کا سسٹم تھا، جس کو ہم انگلش میں پاکستان موومنٹ بولتے ہیں، اس کا سارا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہوئی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلم اکابرین مسلسل اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کا پرسکون، محفوظ اور باوقار ماحول کیسے فراہم کیا جائے، یعنی کہ ان کو ایسا ماحول فراہم کیسے کیا جائے جس میں وہ آزادی سے رہ سکیں اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ مسلمانوں کو تحفظات دینے کی بات بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں تھے۔ کئی شخصیات نے اس حوالے سے برصغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی، اور جنہوں نے اس کو برصغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی تھی، اس میں جو ہمارے پاس بہت زیادہ جنہوں نے ایفرٹ کی تھی، اس میں ہمارے پاس ہیں سید جمال الدین افغانی ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں، عبدالجبار خیری ہیں اور عبدالستار خیری ہیں۔ یہ دونوں خیری برادران سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال ہیں، چودھری رحمت علی جیسی شخصیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھیں، ان کے انہوں نے بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا تھا۔ پاکستان کا مطالبہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر کے ساتھ کیا تھا۔ بڑا غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ وقتی غصے یا جذبے کو لے کر کیا جا رہا تھا۔ اس طرح برصغیر کی تقسیم کا مطالبہ بتدریج پروان چڑھا، یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی تقسیم کے بارے میں سوچا گیا۔ اور تحریک پاکستان کے حوالے سے 1940 سے 1947 تک رونما ہونے والے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس دوران جو واقعات ہوئے تھے، جن جن مشکلات کا یا جن جن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ انہوں نے نیچے ون بائی ون بیان کیے ہوئے ہیں آپ کے اس چیپٹر میں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس قرارداد پاکستان 1940۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس، جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو 27واں سالانہ اجلاس ہوا تھا، وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس اجلاس کی صدارت کی تھی۔ بیگم محمد علی جوہر، آئی چندرگر، مولانا ظفر علی خان چودھری، خلیق الزمان، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سردار عبدالرب نشتر اور مولانا عبدالحامد بدعنوانی جیسی عظیم شخصیات بھی اس اجلاس میں موجود تھیں۔ پورے برصغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد شیر بنگال AK فضل الحق نے پیش کی تھی، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا، یعنی کہ سب ایگری تھے اس بات پہ، اور انہوں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ ایگری کیا تھا۔ اس طرح اس تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ قرارداد پاکستان کا پس منظر کیا ہے جی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ سامنے آئی۔ مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے، یعنی کہ ہندو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت ہو، لیکن مسلمان جو اس چیز سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ہندو جماعتیں رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے در پہ تھا، یعنی کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ اپنے نظام جو وہ چاہتا تھا۔ اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے، در حقیقت ہندو اقتدار کی ہی ایک دائمی شکل ہوتی، یعنی کہ اگر ابھی جو ہمارا نظام ہوتا تو اگر ہم تقسیم نہ کرتے تو وہ در حقیقت وہ جو ہے ہندوؤں کا ہی نظام ہونا تھا۔ ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا، اور یہ تقسیم برصغیر کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ ہندوؤں سے اگر ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا تھا تو وہ اس کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم برصغیر کو تقسیم کر دیں، پاکستان اور ہندو جو وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، تو پھر ہی جو ہے وہ ہم آسانی سے اپنی زندگی میں محفوظ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کو خون بری طرح بہایا جاتا رہا۔ مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا، ان کو ہر لحاظ سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ذات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے، اپنے اصولوں کے مطابق نہیں چل سکتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کے مساوی معاشرتی درجہ دینے کو کبھی بھی تیار نہ تھے، ان کے برابری کا درجہ وہ کبھی بھی نہیں دے سکتے تھے، نہ ہی وہ تیار تھے کہ ہم ان کو برابری کا درجہ یا اپنے لیول کے مطابق ان کو سمجھیں یا درجہ دیں۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں۔ صاف دکھائی دیتا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات کا شکار رہتی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو، جہاں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی، یعنی کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ مختلف اہل نظر مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ دیتے رہے، یعنی کہ ہر دور میں جو بھی عظیم شخصیات ہماری گزر چکے ہیں، جو بھی ہمارے بزرگان دین یا جو بھی ہمارے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، جو بھی گزر چکے ہیں، ہر ایک نے اس کی تقسیم کی طرف اشارہ دیا۔ لیکن علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس
الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے نے تقسیم کا واضح نقشہ مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا. یعنی کہ 1930 میں علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے یہ صدارت پیش کی تھی, اور چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں, ناؤ اور نیور تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گولمیز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کر دیا. یعنی کہ انہوں نے ایک ناول بنایا اور وہ پمفلٹ بنایا, اور پمفلٹ بنا کے انہوں نے جو لندن کے جتنے بھی گولمیز کانفرنس میں شریک ہونے والے لوگ تھے انہوں نے تقسیم کر دیا اسے. سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی. سندھ مسلم لیگ کا جو 1938 میں جو ان کا سالانہ اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے تقسیم کو جو وہ تقسیم کے حق میں تھے اور انہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا. 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی. 1940 میں قائد اعظم نے اس قرارداد کو منظور کروا لیا تھا اور پھر اسے ایک ملی مطالبے کی شکل دے دی تھی. آگے ہمارے پاس قائد اعظم کا خطبہ صدارت, کہ قائد اعظم کا جو خطبہ ہوا تھا وہ کیا تھا اور کس لحاظ سے تھا, کس طرح سے انہوں نے اپنا خطبہ جو وہ دیا تھا. قائد اعظم نے 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا تھا. ان کے خطبے کے اہم نکات درج ذیل تھے. یعنی کہ انہوں نے جو خطبہ دیا تھا اس کے جو مین پوائنٹس تھے وہ کیا تھے, وہ یہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کے رسم و رواج, روایات, تہذیب و ثقافت ہر لحاظ سے مسلمان جو وہ دوسرے مذاہب سے علیحدہ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہر لحاظ سے اس چیز میں جو ہے وہ سیپریٹ ہے, ان کا مذہب جدا ہے. صدیوں سے ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں. یعنی کہ اتنی صدیاں وہ آپس میں رہے ہیں لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیپریٹ ہی مانے جاتے ہیں, ایک وہ نہیں بن سکے, ایک قوم نہیں بن سکے. اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. اگر برصغیر جو ہے وہ اگر اکٹھا رہتا ہے تو پھر جب وہ مسلمانوں کے جو حقوق ہے وہ ان کو نہیں مل سکیں گے, اور جو بھی ان کے اسلام کی پوائنٹس ہیں وہ اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا, کیونکہ اگر اس کو غیر تاریخی نہیں مانا جا سکتا. اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک مل جائے, اپنی ایک کنٹری مل جائے. برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا, اسپین اور پرتگال علیحدہ مملکتیں بنی, اور چیکوسلواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا. برصغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی مسئلہ اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے جی برطانوی ہند جو ایک برصغیر ہے بلکہ ملک, برطانوی ہند ایک برصغیر ہے ملک نہیں. یعنی کہ وہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ جگہ ہی تھی جس میں وہ ایک ملک نہیں ہے اور نہ ہی ایک قوم کا وطن ہے. یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات علیحدہ. یعنی کہ وہاں پہ برصغیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ مختلف قومیں تو رہ رہی تھیں لیکن ان سب کے مفادات, ان سب کا رہن سہن, تہذیب و ثقافت, ایوری تھنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہی تھی. کسی کی بھی کوئی چیز کسی سے میچ نہیں تھی ہوتی, نہ مذہب, نہ پہن, نہ اوڑھنا, کوئی بھی چیز کسی سے میچ نہیں ہوتی تھی. اس لیے وہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا, اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا تھا.